دوسرا ہم بات کریں گے، آج وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی ایک دفعہ پھر تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان میں ڈرون بیسز کے لیے، ڈرون جو ہیں ان کی جو بیسز ہوتی ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں اور ان کے اندر اتنا زیادہ انسٹالیشن یا ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جو نارمل جو ان کے جیٹ فائٹر ہوتے ہیں، جس کے اندر F-35 ہو گیا، جس کے اندر F-16 ہو گیا، جس کے اندر F-18 ہو گیا، یہ جب فائٹر اٹھتے ہیں تو ان کے لیے پھر پورا وہاں پہ پیرافرنیلیا انسٹال کرنا پڑتا ہے، سٹاف رکھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جیسے بگرام ایئرپورٹ کے اوپر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں آج غزنی پہ قبضہ کر لیا ہے، غزنی کے ایک ضلع کے اوپر، صوبہ غزنی کے ایک ضلع کے اوپر افغانستان میں قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان بہت تیزی سے کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ جناب پاکستان سے ڈرون بیس کے لیے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ کہ یہ جو 20 سال کی آپ نے جنگ لڑی ہے، اس کے بعد کوئی مزید جنگ جو ہے وہ آپ اپنے اگر میں سیدھے لفظوں میں پنجابی میں کہوں تو گاٹے نہیں فٹ کر سکتے مزید کوئی جنگ، اور نہ اس قوم کی استعداد ہے، نہ اس قوم کے وسائل ہیں، نہ اس کو کوئی اس کی ضرورت ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں پھنس کے آپ کے ہاں آج بھی یہ واضح طور پہ آپ کے آفیشیلز نے یہ کہا، آپ کی عسکری قیادت نے صاف طور پہ کہا کہ ہم نے جو ہے ایک جنگ لڑی جو ہماری تھی نہیں۔ جب وہ جنگ ہماری نہیں تھی تو اب ہم کس کی؟ دیکھیں ہمیں تو اس سے بہت دور رہنا ہے، یہ آگ کا کھیل ہے اور ہم نے 20 سال کھیلا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جل کے قسم ہو گئے، شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، اپاہج ہو گئے، لوگ اٹھ نہیں سکتے ہیں، جس میں آپ کی فوج کے، پولیس کے، سولین شامل ہیں، تو اتنی بڑی تعداد ڈیمیج ہوئی ہے آپ کی دنیا پوری میں کہیں بھی نہیں ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال میں مزید ایک جنگ اگر آپ امریکہ کو کسی بھی طرح کا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر وہ تو واضح اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں طالبان کہ اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آپ ہمارے دشمن ہیں، تو ہم نے تو یہاں پہ رہنا ہے۔ امریکن تو آئے تھے، کئی مارے، کچھ مروائے اور یہاں سے نکل گئے، اور اب وہ جو بیڑا ان کا چلا ہوا بحری راستے میں ہے، وہ یہاں پہ اس میں جو ہے بحرہ اس میں بیٹھ کے انڈین اوشن کے اندر اگر وہاں سے کوئی کرتا ہے، میزائل ڈالتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی ایک ری ایکشن آئے گا، اور وہ ری ایکشن اگر امریکی خود وہاں پہ افغانستان کے اندر نہیں ہوں گے تو جہاں جہاں ان کے ساتھی ہوں گے وہاں پہ آئے گا، اور سب سے جس کے قریب ہم پڑتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے رضوان رئیس صاحب، اس آگ اور خون کے کھیل میں ہم نے دوبارہ نہیں جانا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو، ہمیں تو اس کنفیوژن کو بھی ونس فار آل ختم کرنا ہے۔ پالیسی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے براہ راست، یہ ادھر ادھر سے نہ دلوائیں، براہ راست پوری پالیسی اسٹیٹمنٹ۔ آپ پورے اب تک جو سفیر ہیں ان کو دنیا بھر میں متحرک ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ دیکھیں ہمیں تو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو نہیں جانا چاہتے اس میں، لیکن ہمیں وہ رسپانس اب تک نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیں حکومت کب تک یہ ایسا کر پاتی ہے۔ آپ نے جو ہے اب یہ دیکھیے ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں، میں جواد فیض صاحب کی طرف پہلے جانا چاہ رہا ہوں۔ فیض صاحب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق جو کہ ریٹن میں نہیں تھی۔ امریکن بار بار ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور لکھا جاتا ہے تو اس پہ کسی پہ دستخط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امریکن اگر آپ نے ایگریمنٹ لکھ لیا ہے تو کل کو پاکستان میں بھی کہے گا نا کہ لے آؤ نا جی ایگریمنٹ کی لکھے آ جائے، تو ہم یہاں پہ ٹہلانے کے لیے قوم کو کہ جی وہ ایگریمنٹ کوئی نہیں گا، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ امریکن اپنی بریفنگ میں بار بار ایگریمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ امریکن اسے ایگریمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور ہم اسے انڈرسٹینڈنگ کیوں کہہ رہے ہیں۔ امریکیوں کی پتہ ہے جی، جو خان صاحب نے پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری ہر چیز، اور یہ آپ نے جو بات رضی صاحب فرمائی ہے نا کہ وہ اگر اناؤنس کر رہے ہیں، ان کے بیان سامنے آ رہے ہیں، ان کے جو مستند ہم سمجھتے ہیں اخبار، چلیں ساڈا تو جنگ شنگ یا باقی نہیں ہے کہ، لیکن وہ اگر ایسے ہیں جن پہ یقین کر لیا جاتا ہے اور وہاں پہ رپورٹ بھی شائع ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری حکومتی لیول پہ یہ کہا جاتا ہے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے قوم کو بیوقوف، مزید بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیوقوف پہلے بھی بنایا گیا اور بیوقوف تر
بیوقوف ترین بنایا گیا اور اس کے بعد شدید ترین بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ افغانستان کا ایشو، رضی صاحب آپ مجھ سے زیادہ یقیناً جانتے ہیں، مجھے یہ اعتراف ہے کہ آپ کا بہت زیادہ اس حوالے سے مطالعہ بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن میں چند باتیں ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ امریکہ جا کے بھی نہیں جانا چاہتا. اس کے اگلے مراحل آپ کو بھی علم ہے کہ پھر کیا کیا ہوگا، پھر چین کس طرح انٹر ہو رہا ہے، پھر کیا کیا دیگر چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہندوستان کی مداخلت تخریب کاری کس قدر بڑھ جائے گی وہاں پہ. لیکن ہم اور وہاں کے راستے پاکستان میں اور ہر حوالے سے رضی صاحب دیکھیے، ہم اس وقت پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم کر یہ رہے ہیں کہ جی ہم تو غیر جانبدار ہیں، یعنی کہ جو تھوڑے بہت آپ کے دوست ہیں ان کو بھی آپ دشمن بنانے چل پڑے ہیں کہ جی اسی تو غیر جانبدار ہیں. اور اللہ کے بندو، جو دوست نہیں ہیں وہ تو دوست نہیں ہیں، جو دوست ہیں ان کو بھی آپ غیر جانبدار کہہ کے تو وہ بھی کہیں گے ہم بھی پھر غیر جانبدار ہیں، جو مرضی کریں گے. ہم نے یہاں پالیسیز بھی بڑی مبہم رکھی ہیں، ہم نے قوم کو آج تک صحیح طرح بتایا نہیں ہے. اپنا میاں صاحب یہ سانو پتا نہیں ہے ساری بےزتی ہوئی ہے تو وہ اسی ملا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ڈٹ گئے، وہ یہ بےزتی والی گل نہیں کی ہے. رضی صاحب مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ اس میں بےزتی ہوئی ہے یا بےزتی ہونے جا رہی تھی تو بچ گئی ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو ایک نئے طرح سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو میں محسوس کرتا ہوں، جو میرا تجزیہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ پاکستان نے اڈے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا حکومت نے بڑے زور نہیں، وہ پینٹاگون کی طرف سے، پینٹاگون کی طرف سے، ہاں، تو حکومت نے بڑے زور و شور سے اس کی تردید کی اور آج تک اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی. ایک تو دیکھیں کہ پاکستان نے بڑی مشکل سے پاکستان کے اندر سے جو اڈے واپس لے کر جان چھڑوائی ہے، اور اگر پاکستان ایسی کوئی دوبارہ غلطی کرے گا تو بہت سنگین خمیازہ اس کا بھگتنا پڑے گا، ہم کسی اور معاملات میں پھنس جائیں گے. یہ بہت گولڈن چانس ہے پاکستان کے کہ پاکستان ڈٹ جائے، اکڑ جائے، کیونکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم پھر ایک فریق بن جائیں گے اور پھر جنگ جو ہے وہ ہم اپنے گلے میں ڈال لیں گے. تو زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم پر کوئی اس قسم کا دباؤ آتا ہے تو حکومت کے پاس بہترین فورم ہے کہ جی ہم اپنی پارلیمنٹ میں بات کریں گے اس پر، اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم وہ فیصلہ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اب امریکہ کی وہ والی پوزیشن ہے کہ وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اب تو وہ خود دم دبا کر جو ہے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ 3 سپر پاورز کا جو ہے وہ قبرستان بن چکا ہے. انہوں نے برطانیہ کو شکست دی، ان کے وہاں پاؤنڈ ٹکنے دیے، انہوں نے روس کو شکست دی، اور اب جو ہے انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کا بھی مورال جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. البتہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان میں کوئی بہت خوفناک قسم کی جنگ ہو جس کی طرف بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں. طالبان جو ہے وہ بہت مورال کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کی جو حکومت ہے سو کال جہاں جس قسم کی بھی جتنے بھی علاقے میں ان کا اثر و رسوخ ہے، انہوں نے ایک باقاعدہ فوج تیار کری جس کا بجٹ بھی امریکہ دیتا ہے. تو وہ فوج اور جو ہے وہ طالبان یہ آپس میں لڑیں گے. خدشہ یہ ہے کہ یہ ریفیوجیز جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان کی طرف رخ نہ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بہت حد تک جو ہے افغان بارڈر کو کور کر لیا ہوا ہے. ہمیں اپنی اس حوالے سے اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے چل کر طالبان کے حوالے سے اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ کے یہاں اب جو ہے نا دیکھیں، نہ تو وہ ایران میں کوئی اڈا قائم کر سکتے، نہ پاکستان میں کر سکتے، نہ تاجکستان میں، نہ ازبکستان میں کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ادھر تو ہے میرے خیال تاجکستان میں، شاید تاجکستان میں ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن کوئی اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان میں فعال اڈے ان کے ماضی میں رہے ہیں اس طریقے کا میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی ایسا ہے. لیکن بہرحال ان کی جائے پناہ جو ہے وہ سمندر ہے یا پھر وہ جو ہے انڈیا ہے. تو ایسے حالات میں اب دیکھیں، اب جتنی گیم ہے نا وہ لوکل یہاں کے ملک جو ہیں ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے. مثلا آگے چل کے چین مجھے بڑا اہم سرگرم افغانستان میں لگا. وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے وہاں امن کے لیے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ وہاں امن پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال کوئی بن جاتی ہے، وہاں ایک اسٹرینتھن گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو وہ پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہوگی اور وہ اس خطے کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہوگی. تو لہٰذا ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے یہاں کوئی غلطی کر لی، امریکہ کو ہم نے جو ہے کوئی رعایت دے دی اور وہ پرانی دوستی اور آج کل کے حالات اور پیسے کے لالچ میں کہیں جا کے ہم نے
کوئی ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ دے دی تو یہ بہت سخت نقصان ہوگا. بہت جو سخت آپ نے اشارہ کیا کہ سرکاری اور غیر سرکاری جو ہے وہ سطح پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے, تو اللہ نہ کرے کہیں کہ کسی حال کی چھت نہ کو کرائے پر لے لیں وہ ڈرون اڑانے کے لیے. باقی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.